السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 2025 عید الفطر کا موقع، پاکستان کو بنے 75 سال سے زیادہ ہو گئے اور 1974 کا دور آیا جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 1984 کا دور بھی آیا جب جنرل ضیاء الحق کے آرڈیننس 20 کے ذریعے احمدیوں کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو جرم قرار دے دیا گیا۔ لیکن عید کی نماز پر، عید کی عبادت سے احمدیوں کو پہلے کبھی نہیں روکا گیا میرے علم کے مطابق۔ اگر کوئی سننے والا اس سے فرق معلومات رکھتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں ضرور اطلاع کرے، میری تصحیح کر دے۔ مگر احمدیوں کو میری اطلاع کے مطابق تقریباً پاکستان بنے 77-78 سال ہو گئے، اس عرصہ میں عید کی عبادت سے روکا نہیں گیا۔ اور میں نماز کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر رہا کیونکہ جیسے لوگ جانتے ہیں سننے والے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق احمدی نماز نہیں ادا کر سکتے، اس لیے احمدیوں کی اپنے عقیدہ کے مطابق، قانون کے لحاظ سے اپنے عقیدہ کے مطابق اپنی عبادت ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، شاید کسی کے ذہن میں پیدا ہو، کہ احمدی چونکہ مثال کے طور پر اگر پیر کے دن 31 مارچ کو جو پاکستان میں قانونی مسلمان ہیں ان قانونی مسلمانوں کا تہوار ہے، تو اس دن احمدی اپنے مذہب کے مطابق اپنا کوئی تہوار نہیں رکھ سکتے، نہیں منا سکتے، اس دن وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ عرض کرتا چلوں کہ 2022 میں، ابھی 3 سال پہلے، ایک ہی دن، غالباً 22 اپریل کا دن تھا، مسلمانوں کی عید الفطر تھی، اور جو مسیحی لوگ ہیں ان کا جو ایسٹر کا تہوار ہے وہ بھی اسی دن تھا۔ تو یہ بالکل ممکن ہے، جیسے میں نے اس مثال سے واضح کر دیا، کہ قانون کے لحاظ سے جو دو مختلف مذاہب ہیں، یا عام فہم کے لحاظ سے جو دو مختلف مذاہب ہیں، ان کے جو تہوار ہیں وہ کسی ایک دن پر ہی ایسے واقع ہوں جہاں پر ایک گروہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر رہا ہو، دوسرا گروہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر رہا ہو۔ اس لیے احمدی جو پاکستان میں قانونی لحاظ سے مسلمان نہیں ہیں، اگر وہ جس دن باقی مسلمانوں کی، قانونی مسلمانوں کی عید الفطر ہے، اس دن اگر احمدی اپنا تہوار مناتے ہیں تو عقلاً، اور پھر پاکستان کے قانون کے لحاظ سے آرٹیکل 20 ہے، آرٹیکل 20 ہے، اور پھر تصدق حسین صاحب کا جو سپریم کورٹ کے جج سے ان کا فیصلہ تھا کہ احمدی اپنی 4 دیواری کے اندر اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں، اور قانونی لحاظ سے احمدی مسلمان نہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت تو کر سکتے ہیں، جو بھی ان کا عقیدہ ہے اور جو بھی ان کی عبادت ہے۔ میں بھی اس کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، اور میں موضوع پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ احمدیوں کو ملک میں پہلی دفعہ عید کی عبادت سے روک دیا گیا۔ اس میں لاہور میں اور راولپنڈی میں ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے، ان کی طرف سے باقاعدہ سرکل جاری ہوا جو پولیس کے پاس گیا، جس میں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ قانون کے مطابق احمدیوں کو اپنے اجتماعات کرنے کی، غیر قانونی اجتماعات کرنے سے روکا جائے، ان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور تو چنانچہ لاہور میں جو احمدیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہے، عبادت گاہ کہوں گا کیونکہ مسجد نہیں کہا جا سکتا، جو دارالذکر کے نام سے ہے گڑی شاہ میں، وہاں پر احمدیوں کو روکا گیا، وہاں پر عید کی نماز یا عید کی عبادت نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ مال ٹاؤن میں، علامہ اقبال ٹاؤن میں، لاہور میں احمدیوں کو عید سے روکا گیا۔ اس کے علاوہ شیخو پورہ میں، پھر ساہیوال میں، پھر راولپنڈی میں، مختلف جگہوں پر، اور یہاں تک کہ کراچی میں بھی پولیس نے احمدیوں کو عید کی عبادت کرنے سے روک دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک جگہ پر غالباً کراچی میں جو احمدیوں کی عبادت گاہ تھی، اور پھر میں مسجد نہیں اسے کہہ سکتا قانون کی پاسداری کے لحاظ سے،
تو اس کو پولیس نے بند کر دیا، سیل بھی کر دیا۔ اور اس کے علاوہ عزیز آباد کراچی کی مسجد میں، عبادت گاہ میں کہنا چاہیے قانون کے لحاظ سے، وہاں پر اس کی توڑ پھوڑ بھی اس پہ کی گئی، اور دیوار کے اوپر نفرت انگیز چاکنگ بھی کی گئی، جس کی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر ابھی۔ تو واپس آتے ہیں اس وقوع کے اوپر کہ یہ ایک عجیب پاکستان میں، ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں روا چلی ہے کہ پاکستان کے باقی مسائل، امن و امان کے مسائل اپنی جگہ ہیں، دہشت گردی کے مسائل اپنی جگہ ہیں، بلوچستان میں جو تحریک چل رہی ہے علیحدگی کی وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، طالبان کا یا ٹی ٹی پی کا مسئلہ الگ چل رہا ہے، فوج کے خلاف مہم جوئی جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، جو ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی، وہ علیحدہ مسائل چل رہے ہیں۔ پھر جو معاشی مسائل ہیں وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ ملک قرض پہ چل رہا ہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہمارے عوام الناس اور ہمارے اپنے آپ کو مذہب کی طرف منسوب کرنے والی جماعتیں اور ہمارے جو ہماری حکومتی اور مقتدر حلقے ہیں، وہ ایسی پلاننگ کریں، ایسا منصوبہ بنائیں جس سے معاشرے کے مختلف طبقات آپس اکٹھے آئیں، قریب ہوں، اور اس قریب آنے کے نتیجے میں آپس میں جو میل جول اور آپس میں جو آرگنائزیشن ہے وہ بڑھے، اور اس کے نتیجے میں پھر معاشی ترقی ہو، کیونکہ معاشی ترقی کے لیے آپ کو کارخانوں کے لیے، آفسز کے لیے، آئی ٹی کی بڑی بات ہوتی ہے، سافٹ ویئر بنانے کے لیے آپ کو ٹیم چاہیے، آپ کو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر وہ مل جل کے کام کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کی فرقے کے لحاظ سے کہ تم کس مسلک کے ہو، تم کس مسلک کے ہو، یا تم کس قومیت کے ہو، تم بلوچی ہو، تم سندھی ہو، تم پنجابی ہو، تم پٹھان ہو، اگر اس بات پہ وہ لڑائی کرتے رہیں گے تو پھر آخرکار جو انہوں نے وہ سافٹ ویئر بنانا ہے یا وہ جو پرزہ بنانا ہے یا کارخانے میں جو چیز بنانی ہے وہ کیا خاک بنائیں گے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لوگ آپس میں مل بیٹھ کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ کام کیسے چلے گا، اور پھر ملک کی معاشی ترقی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ جو بنیادی امن و امان ہے، اور ملک کے مختلف عوام کو، جس طرح سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے سارے صوبوں کی زبانیں فرق ہیں، پاکستان ایک کثیر الآبادی اور کثیر المسلکی ملک ہے، جہاں پر مختلف مذاہب بھی آباد ہیں، مختلف مسالک بھی آباد ہیں، اور ہر مذہب کے اندر بھی مختلف فرقے یا مختلف مسالک آباد ہیں، مسیحیوں کے اپنے ہیں، ہندوؤں کے اپنے ہیں، مسلمانوں کے اپنے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، احمدیوں کو قانون نے غیر مسلم قرار دے دیا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اب اتنے سال گزرنے کے بعد یہ جو ٹی ایل پی کا شوشہ کھڑا ہوا ہے، ان کو یہ جاگ آ گئی ہے کہ احمدی اپنی چار دیواری کے اندر، وہ کسی اور جگہ پر جس کو وہ مسلمان مانتے ہیں اس جگہ پر وہ احمدی نہیں ہے، یا کوئی سرکاری جگہ بھی نہیں ہے۔ احمدیوں کی اپنی زمین ہے، اپنی جگہ ہے، اپنی پراپرٹی ہے، اس میں اپنی چار دیواری ہے، اس اپنی چار دیواری کے اندر وہ قانون کے مطابق، جس طرح تصدق حسین صاحب کے فیصلے کے مطابق وہ وہاں پر اپنی عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ٹی ایل پی کے گنڈے ہیں ان کو یہ منظور نہیں ہے، اور اس میں پتہ نہیں روئیں یا اس کو کیا کریں، یا اس پہ ہنسیں کہ اپنے آپ کو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آئی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، پوری عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور یہاں پہ یہ جو ٹی ایل پی کے گنڈے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی نام استعمال کر کے دوسرے جو ان کے لحاظ سے دوسرے مذہب ہے احمدی، ان کی عبادت گاہوں کو باہر جا کے گندی زبان لکھتے ہیں، وہاں پہ جا کے نعرے بازی لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے، لیکن وہ جان کیا دینی ہے بلکہ جان لے لیتے ہیں دوسروں کی، چاہے وہ جو سری لنکن کا واقعہ ہے، چاہے وہ جو گورنر کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جہاں پر نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں اور خون دوسرے کا جا کے بہاتے ہیں۔ تو
خود تو جو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا وہ کرے گا ہی، لیکن اس کے علاوہ اسلام کو جو بدنام کرتے ہیں، معاشرے میں جو بدامنی پھیلاتے ہیں، اس کا کیا حساب ہے؟ یہ تو پاکستان کے عوام اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں انہی سے درخواست ہے، گزارش ہے، اور آمدی تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا را اس ظلم سے کسی طرح نجات حاصل کریں، اور اس تاکہ پاکستان ہمارا جو ملک ہے وہ امن کی پٹری پر، امن کی سڑک پر چل سکے، اور اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہو، اور تمام جو لوگ ہیں وہ امن سے اور خوشی سے اور خوشحالی سے اپنی زندگیاں وہاں پہ گزار سکیں۔ اور یہ چلتے چلتے ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو بعض جو مخالفین یا معاندین ہیں وہ اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ میرے پروگرام پر بھی آ کے مختلف قسم کے کامنٹس لکھ جاتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آمدیوں کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی نفرت میں یہ سمجھتے ہیں کہ آمدیوں کو نقصان پہنچایا جانا چاہیے، آمدیوں کی گرفتاری ہونی چاہیے، آمدیوں کی عبادتگاہیں بند ہو جانی چاہیے۔ بات البتہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ احمدیوں کی عبادتگاہ کے مینار نہیں ہو سکتے، پھر احمدیوں کی عبادتگاہ پہ محراب نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں جہاں پر وہ مینار نہیں رہے اور انہوں نے خود آ کے توڑے ہیں، ان مساجد کے اوپر بھی پھر دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اب یہاں پر ان کا نیا نام بنا دیا، کہتے ہیں یہ گند خانے ہیں۔ تو اگر گند خانے ہیں تو آپ وہاں پر کرنے کیا جاتے ہیں؟ جو آمدی ہیں، جو آپ کے نزدیک میں تو کہوں گا نعوذ باللہ گندے ہیں، لیکن ٹی ایل پی کے نزدیک وہ گندے ہیں، تو آپ پھر ان کے پیچھے ہر وقت کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اور آپ ان کی جو عبادت گاہ ہے جس کو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پاک صاف جگہ ہے، تو آپ اس کے اندر کیا کرنے چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جتنی بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 مہینے سے لگے ہوئے تھے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں پڑھ کے سنائی تھی وہ ایف آئی آر، تو جیسے جاسوسی کے طور پر، اور پھر اس کے اندر وہ جاتے ہیں عبادت گاہ کے اندر اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح خطبہ جمعے کا خطبہ دیا جا رہا تھا اور لوگ وہاں پہ نماز پڑھنے کی نیت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو برکیف یہ تو ان لوگوں کی جہالت کہیں یا بیوقوفی کہیں یا کیا کہیں، سمجھ سے باہر ہے، لیکن ستم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، یا قیاس ہے کہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید اس کام کو چلتے رہنے دینا چاہیے اور اس سے آمدیوں کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ اگر کسی نے کبھی عشق کیا ہو، چاہے وہ خدا کا عشق ہو، چاہے وہ ملک کا عشق ہو، یا مجازی عشق کی کیوں نہ ہو، تو کہا گیا ہے کہ زخم و مرہم براہ یار تو یکساں کر دی، کہ جو انسان محبت میں ہے وہ تو اپنے محبوب کی خاطر جو کانٹوں کے راستے سے بھی گزرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے، اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ اس لیے جو آمدی ہیں وہ تو کچھ جگہوں پر انہیں جہاں پہ گرفتاری دی بھی ہے وہ ویسا معاملہ نہیں جس طرح پاکستان کے کئی پولیٹیکل جو لیڈران ہیں، جب پولیس آتی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ مشہور ویڈیو سے میں نام نہیں لینا چاہتا، کئی خوبیوں کے مالک بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ بھاگتے ہوئے پائے گئے۔ تو آپ نے کبھی کسی ویڈیو میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر پولیس آئی ٹی ایل پی کی گنڈا گردی کے نتیجے میں، اور انہوں نے اگر آمدیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو آمدیوں نے بہادری کے ساتھ اور سر اونچا رکھتے ہوئے گرفتاری پیش کی ہے۔ وہاں پر کوئی ایسا بھاگنے والا قصہ نہیں ہوا، کیونکہ آمدی اپنے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں، اس لیے وہ چاہے انہیں کانٹوں کی سیج سے چل کے جانا پڑے، ان کے لیے یہ باعث فخر اور ان کی یہ خوشی کا باعث ہے کہ ان کو اس طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے یا دینی پڑ رہی ہے۔ تو ہاں البتہ یہ جو ہمارے مخالفین ہیں ٹی ایل پی والے یا کوئی اور بھی، انگریزی کا جملہ ہے کہ ہیٹ کل دا ہیٹر ناٹ دا ون ہوز ہیٹڈ، کہ نفرت کرنے والے کو مار دیتی ہے، جس سے کی جا رہی ہو اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، اس کو نہیں مارتی۔ اس لیے آمدیوں کا تو
جو دین ہے، اپنی طرف سے تو وہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن برحال پاکستان کے قانون کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن جو ان کے دین کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ تو آمدی تو کسی سے نفرت نہیں رکھتے، آمدی تو ٹی ایل پی والوں سے بھی نفرت نہیں رکھتے، لیکن جو باقی معاندین احمدیت ہیں ان کی جو نفرت ہے وہ ان کو تو نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن وہ احمدیوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی۔ یہ میں اطلاع عرض کر دینا چاہتا تھا۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کو پھر سے یاد دہانی کے طور پر، جو ہمارے ملک کے مخدوش حالات ہیں، نازک حالات ہیں، مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ فوج بھی لفظ استعمال کرتی ہے خوارج کا، تو خوارج جو مذہب کا نام استعمال کر کے فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور پاکستانی فوجیوں پر ہی حملہ کرتے ہیں، یا اور شہریوں پر حملہ کرتے ہیں، یا پولیس پر حملہ کرتے ہیں، اور حکومتی کارندوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں ضرورت ہے، ہمارے وطن کو ضرورت ہے کہ لوگ آپس میں مختلف گروہوں کے، مختلف مسالک کے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف علاقوں کے، وہ قریب آئیں، مل بیٹھ کر اپنے مسائل بھی طے کریں، اور آخرکار اپنی زندگیاں اچھے طریقے سے گزاریں، اور اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، اچھی تعلیم دلوائیں، معاشی ترقی کریں، اور دنیا میں پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، یا کم از کم مسلمانوں کی آزاد زندگی گزارنے کے لیے بنا تھا، اس قائد اعظم کے ان اصولوں پر چلتے ہوئے دنیا میں یہی کہوں گا کسی طرح سے نام روشن کرنے کی سڑک پر، پٹری پر چل سکے، کیونکہ فی الحال تو پاکستان دنیا میں بدقسمتی سے دہشت گردی کے نام سے اور انتہا پسندی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ دن بدلیں اور ہمارا ملک دنیا میں نیک نامی کی وجہ سے مشہور ہو، نہ کہ بدنامی کی وجہ سے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔